اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں 3 افراد شہید اور 21 زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں ضلع سیدا کے علاقے عدلون میں اسرائیلی فضائی حملے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران درجنوں لبنانی شہری شہید ہو چکے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا دعویٰ کر دیا۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے مطابق اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجی تنصیبات اور اہم مقامات کو مختلف علاقوں میں نشانہ بنایا۔ لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیلی پوزیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک اور اسرائیلی ڈرون بھی مار گرایا۔ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو دوبارہ جنگی کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران سن لے، اس پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے پاس کچھ باقی نہیں بچا، وہ اپنائے حرمت سمیت کچھ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کی پریس کانفرنس، کہا کہ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو روکنا بحری قزاقی کے مترادف ہے۔ ہم جتنا عرصہ چاہیں اپنائے حرمت کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ ایرانیوں کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہے، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کہتے ہیں کہ امریکی افواج کسی بھی وقت دوبارہ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے اپنائے حرمت مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اپنائے حرمت کی بندی سے ایرانی برآمدات رک چکی ہیں۔ ناکہ بندی میں تمام جہاز شامل ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں۔ ضرورت پڑنے پر خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو قبضے میں لیا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کون سے فوجی اثاثے باہر نکال رہا ہے۔ امریکی ناکہ بندی کے جواب میں ایران کی بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرنے کی دھمکی۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ ناکہ بندی جاری رہی تو ایران کی مسلح افواج بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دیں گی۔ خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے ہونے والی تمام تجارت بھی روک دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ حقوق مکمل طور پر تسلیم ہونے تک اپنائے حرمت کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو پھر امریکہ اپنائے حرمت سے کیوں نہیں گزرتا؟ امریکی حکومت مسلسل جنگ سے خوف زدہ ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے لانچرز امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور انہیں ڈبو سکتے ہیں۔ امریکہ میں 2024 کے بعد سے کم از کم 10 سائنسدانوں کی ہلاکت یا گمشدگی نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 10 امریکی سائنسدان یا تو ہلاک ہوئے یا پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو نیوکلیئر پروگرامز، ایروسپیس ریسرچ اور حساس دفاعی منصوبوں سے وابستہ تھے۔ ان واقعات میں کچھ کیسز قدرتی موت کے باعث بھی ہوئے، جبکہ کچھ میں قتل، حادثات اور پر اسرار گمشدگیاں شامل ہیں۔ حساس نوعیت کے کام کی وجہ سے ان کیسز نے سیکیورٹی خدشات کو جنم دیا۔ کانگریس کے ارکان نے FBI سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔